منسٹر صاحب علامہ وزیر مشرق پشاور گروپ سے چیف آف ڈیفینس فورس کے نئے عہدے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کی وجہ کیا ہے؟ اب تک نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو سکا؟ اور ساتھ ساتھ میرا علامہ منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے 7 بندوں کی ملاقات کی بات کی، تو ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے کہ ملاقات کرنے دی جائے، تو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عدالت توہین آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ تو عدالت کرے گی نا، توہین ہے، لیکن عدالتی فیصلے ہمیشہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ڈیسیژن میں لکھا کہ سبجیکٹ ٹو لا آپ انہیں کروائیں، قانون کے مطابق کروائیں. تو اب جب میں نے اتنا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کے مقاصد یہ، اب سہیل آفریدی صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے کابینہ بنانی ہے اور میں نے کنوکٹڈ پرسن سے مشاورت کر کے کابینہ بنانی ہے. میرے ملک کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آئین سے مذاق ہوگا کہ جو شخص بادشاہ نہیں بن سکتا وہ بادشاہ گری کرے، یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے بادشاہ بناتا رہے. تو میرا تو صرف اتنے جواب ہے. دوسرا، نوٹیفیکیشن کا آپ کے سامنے ہے، وزیر اعظم ملک میں نہیں تھے، آئے ہیں، مصروفیت ہے. آپ پروسیس میں ہیں چیزیں، کسی لمحے بھی آپ تک یہ خبر آ جائے گی. اور یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا ہے، یہ چائے کی پیالی ٹھنڈی ہو کے وہیں پہ پہلے بھی ملتے رہے، سے گنڈا صاحب آتے تھے. اب جہاں سے وہ گزر کے آتے ہیں، اسلام آباد سے گزرتے ہیں، 144 ہے وہاں پہ، پنجاب میں بھی اسی طرح اجتماع پہ پابندیاں 4 لوگوں سے زیادہ تک اٹک سے گزر کے آتے ہیں. کیا کوئی ایسی پالیسی ہے کہ ان کو اپنے صوبے تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اسلام آباد کوئی قانون اس حوالے سے کچھ کہتا ہے کہ ان کو اپنے صوبے تک محدود کیا جا سکتا ہے؟ آپ کرتے بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج وہ آئے ہیں این ایف سی کی میٹنگ میں، بڑا خوش آئند ہے، آئیں میٹنگز اٹینڈ کریں، ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ ان کا اصل کام ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ سڑک سے اٹھ کے اب کمروں میں آ کے میٹنگز کر رہے ہیں. اسی طرح جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے اس میں شریک ہوں، آ کے اپنا کردار ادا کریں. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس آفر کو دہرایا کہ ہم صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے کی عوام کی بھلائی کے لیے مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. تو آج وہ آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی عرفان صدر سے ایک منٹ صدیق انصر صاحب پلیز. سر میرے سے آپ نے وضاحت تو کر دی ہے، لیکن اتنا زیادہ ابہام پیدا ہوا ہے اور قیاس ہے اتنا چیف آف ڈیفینس فورسز کے نوٹیفیکیشن اور باقی بھی اس میں تعیناتیاں ہونی ہیں، پورا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے، پوری کمانڈ نہیں بننی ہے. تو کیا کوئی چیز ایسی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں یا جو اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے ہیں کہ اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے جس کی وجہ سے؟ اچھا سوال ہے. میں بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. آرٹیکل 243 میں نہ کوئی ابہام ہے اور نہ ہی جو کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہوئی ہیں پاکستان آرمی ایکٹ میں، پاکستان ایئر فورس میں اور نیول ایکٹ میں، ان کے سیکشن 8 اور 10 اور شاید وہاں پہ 12 ہے، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. لکھا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہوں گے وہ کنکرنٹلی بیک وقت چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوں گے. جو اس کے تابع قانون سازی کی گئی اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب یہ 27 نومبر تک آئین میں کہہ دیا گیا کہ جب تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں یہ پروویژن اس کے بعد آپریٹو ہوگی. جو قانون سازی کی گئی اس میں وضاحت سے لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت اثر نو تعیناتی کریں گے، پہلی تعیناتی کریں گے چیف آف ڈیفینس فورسز کی. نہیں سر، یہ نہیں جاتی. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیف ڈیفینس سروسز کے چیفز ہیں ان کی تعیناتی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت فرمائیں گے. اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایک بات طے شدہ ہے کہ جو 2024 میں جو ترامیم ہوئی تھی پچھلے سال اکتوبر میں، ان کے تحت جو چیف آف ایئر سٹاف، نیول چیف اور آرمی چیف کی جو میعاد عہدہ ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی تھی. اور اس کی ایک توجہ یہ تھی کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا اور کافی سارے عہدے ہیں ان کی میعاد 5 سال ہے، تو اس کو بھی 5 سال کر دیا جائے. اس میں ساتھ یہ گنجائش رکھی گئی کہ ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو پارشل ایکسٹینشنز دی جا سکتی ہیں، ایکسٹینشن آف ٹینیور اپ ٹو 5 ایئرس، یعنی ایک یکمشت بھی دے سکتے ہیں یا سال 2 سال کی بھی کی جائے. تو ایک تو آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ جو 29 نومبر
2025 والی جو بات ہے کہ اس دن انہیں دوبارہ آرمی چیف تعینات ہونا تھا، اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ بائی آپریشن آف لا وہ آلریڈی 5 سال کے لیے انجوائے کر رہے ہیں یہ عہدہ. اب انہوں نے بیک وقت اپوائنٹ ہونا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز. وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک آپ کو آرگینوگرام اندر بنانا ہوتا ہے. منسٹری آف ڈیفنس اس پہ کام کر رہی. کل بھی انہوں نے کچھ ہدایات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، جو ایک انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا، پروسیس میں ہیں چیزیں، اور یہ کسی بھی لمحے یہ نوٹیفیکیشن یا جو نیسسری سٹیپس ہیں یا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں صرف ایک آخری گزارش یہ کروں گا کہ اس پہ کیا سرائیوں کا فائدہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہونے والی یا جس کو کوئی روکا گیا ہے، یا کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اس میں کوئی لیگل کمپلیکیشن نہیں ہے اور کوئی پولیٹیکل ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اس پہ ہم اور سوال نہیں لے رہے، آپ ہمارا ٹاپک پہ لے رہے ہیں. بولیں ادھر پہلے آ جائیں. سر یہ بتائیں، میں آپ کے پاس ایک سیکنڈ سر یہ بتائیں کرنے سوال یہ ہے کہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے 90% ایک کہانی بتائی لیکن آپ نے 10% پورشن چھوڑ دیا. وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قیدی وزیر اعظم کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے کابینہ کی منظوری سے کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے علاج مل سکے. دوسرا بھی طاہر صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جو صوبائی خود مختاری کے خلاف ہو سکتا ہے. کیا یہاں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر وفاق راولپنڈی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں کارروائی کا اعلان کر سکتا ہے؟ میں آپ پہلے دوسرے حصے کا جواب دوں گا. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ وفاق میں ضرور رہتے ہیں، ہم لوگ ہمسایہ ریاستیں نہیں ہیں. ہم ایک ہی ریاست کا حصہ ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ہمسائے نہیں ہیں. مور اوور وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کی کمانڈ پارٹی کی ایک جگہ سے آتی ہے اور اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. پارٹی کی بھی کچھ ڈائریکشنز ہوتی ہیں جو ریاستی امور جہاں پہ لگے کہ پارٹی کی اور حکومت کی اس پہ رائے کیا ہونی چاہیے، پارٹیاں مشاورت کرتی ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں مشاورتی عمل سے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیا وہ جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت عطا فرمائے رکھے. جس تکلیف دہ بیماری سے گزرے اور لوگوں نے مذاق اڑایا، پہلے محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کا، پھر میاں محمد نواز شریف کی بیماری کا، سب نے دیکھا کہ ان کی نہ صرف اس وقت پروسیجرز ہوئے جا کے، بلکہ ریسنٹ پاسٹ میں اسی سے متعلقہ پروسیجرز ہوئے اور وہ اچھے خاصے کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوئی ہیں ان کی، میاں محمد نواز شریف صاحب کی. تو اگر وہ صورتحال بنے، 3 دفعہ بورڈ بنائے گئے اور پھر کراچی سے مرحوم جو ڈاکٹر تھے طاہر صاحب، ان کا نام عطا شمسی صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا پورا؟ جی طاہر شمسی. ہاں جی، جو ہیماٹولوجسٹ تھے، بڑے ویل نون ہیماٹولوجسٹ، انہیں بلایا گیا یہ کہہ کے کہ جی پنجاب والے ڈاکٹر تو ان کی جان پہچان والے ہو سکتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر آئے، پھر انہوں نے کنفرم کیا. پھر ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان، ہی واز پارٹ آف دا پروسیس. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، I was part of everything. وہ 7-8 روز یہ پڑا رہا ہے، اور جب یہ لینے کے لیے ECL کی اجازت لینے کے لیے آئے عطا اللہ تارڑ بطور ریپرزنٹیٹیو کے، ان کے ساتھ ECL کمیٹی میں جو سلوک ہوا اس کا میں ذکر نہیں کروں گا. جی سر یہ بتائیے 2 مختصر سوال ہیں، تھوڑا سا جاؤں گا چیف آف ڈیفنس فورسز. نہیں، وہ اس پہ بات ہوگی، نہ کریں، کیسا مان لیں. کیا اس کی کوئی مطلب نوٹیفیکیشن کے بعد کیا چیف آف جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کی کوئی تقریب بھی ہونی ہے ایوان صدر میں اجلیت کی؟ آپ اگلے سوال پہ آئیں. اور ساتھ یہ بتائیں عطا طاہر صاحب، آپ نے چونکہ کافی زیادہ جو ہے عمران خان پہ بات کی ہے، تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ ایکس کون چلا رہا ہے عمران خان کا؟ آپ نے اس کو کوئی تحقیق؟ دیکھیں، یہ تو ایکس کا شکریہ کہ وہ فیچر آ گیا ہے کہ جو بتا دیتا ہے کس ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کے آدھے اکاؤنٹ انڈیا سے چل رہے ہیں، آدھے اکاؤنٹ افغانستان سے چل رہے ہیں. اس میں تو ابہام ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کے ساتھ بھی ملک لکھا ہوا ہے کہاں سے چل رہا ہے. تو یہ میسجنگ ہوتی ہے.
बट जैसे मैंने कहा, मुल्क में एक कानून है, एक आइन है, और ये एक सदा याफ्ता मुजरिम को जो करप्शन के केस में अंदर है, ये इजाजत नहीं है कि वो इस तरह का बयानिया बनाए, नॉट एट ऑल। जी जिस तरीके से आप फरमाएं, अब्दुल बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं। AQS मैं फिर आता हूं, AQS फिर